ایک لڑکی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہی تھی کہ نہر کے پانی میں ایک خوبصورت سیب بہتا بہتا اس لڑکی کی طرف آیا۔ لڑکی کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے وہ سیب پکڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ لڑکی وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں جب اس لڑکی نے آدھا سیب کھا لیا تو ایک جگہ اس لڑکی کو یاد آیا کہ یہ سیب تو میرا تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کس کا سیب نہر میں گرا۔ میں نے وہ سیب بغیر اجازت پکڑا اور کھا لیا، کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ اگر اس سیب کے مالک نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو مجھے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنا ہوگا، یا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی یا اس سیب کے پیسے دینے ہوں گے۔ تو وہ لڑکی سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نہر کے کنارے کنارے چل پڑی۔ وہ لڑکی سفر کرتے کرتے کافی دور نکل گئی۔ ایک جگہ اس لڑکی نے ایک شخص کو روکا، اس سے پوچھا کہ اس نہر کے اوپر کیا کوئی سیب کا باغ موجود ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، تھوڑا دور جا کر اس نہر کے اوپر ایک سیب کا باغ آتا ہے۔ لڑکی نے پوچھا کہ سیب کے باغ کا مالک کہاں ملے گا؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ فلاں جگہ سیب کے مالک کا گھر ہے۔ وہ لڑکی پتہ کرتے کرتے جس جگہ سیب کے مالک کا گھر تھا وہاں پر پہنچ گئی۔ جا کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سیب کے باغ کا مالک باہر آیا، اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو لڑکی نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہی تھی تو ایک سیب نہر میں بہتا بہتا میرے قریب آیا، میں نے پکڑا اور کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ وہ سیب میں نے بغیر اجازت کھایا ہے، تو میں نے گناہ کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ سیب کے باغ کے مالک کو، جو سیب کا باغ نہر کے کنارے لگا ہوا ہے، ضرور وہاں سے سیب نہر میں گرا ہوگا اور میری طرف آیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں، یا تو آپ سیب کے پیسے مجھ سے لے لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ تو سیب کے باغ کے مالک نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا کہ ہرگز تمہیں معافی نہیں ملے گی، تمہیں اس کی پوری پوری سزا ملے گی، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، چلو میرے ساتھ میرے گھر میں آ جاؤ۔ تو اس آدمی نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ جھاڑو پکڑو، میرے سارے گھر میں جھاڑو لگاؤ، پھر معاف کروں گا۔ تو اس لڑکی نے سارے گھر کا جھاڑو لگایا، لیکن اس دوران وہ آدمی اس کو غلط نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے علاوہ اس آدمی نے اس لڑکی سے گھر کے دوسرے کام بھی کروائے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے اس آدمی سے کہا کہ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، بقیہ کام بعد میں کر دوں گی۔ تو آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لو۔ لڑکی نے نماز مکمل کی اور گھر کے بقیہ کام کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران شیطان اس آدمی پر غالب آ گیا۔ وہ غلط ارادے کے ساتھ اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی کو برے ارادے کے ساتھ چھوا۔ لڑکی ڈر گئی، کہنے لگی کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو، مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو۔ جب وہ آدمی اس کے قریب جانے لگا تو عورت نے اس آدمی کو دھکا مارا، تو اللہ پاک کی طرف سے اس آدمی کا جسم اکڑ گیا، اس کو جھٹکے لگنے لگے، وہ زمین پر نیچے جھٹکے کھاتے کھاتے گر گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ لڑکی سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ لڑکی اس کے قریب آئی، کہا کہ بھیا تجھے کیا ہوا؟ تو اس کو فوراً ہوش آیا، تو وہ روتے روتے لڑکی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تم واقعی ہی اللہ کی کوئی نیک بندی ہو، میں بہت برا انسان ہوں، تمہارے ساتھ غلط کام کا ارادہ
رکھتا تھا تو اس لڑکی نے اس کو معاف کر دیا، پھر اس آدمی نے اس لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے اسے گناہ سے بچا لیا۔ تو دوستو، جو بندہ خود اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے نیکی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس میسیج کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔